بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ I am Muhammad Benyamin Shakir, lecturer in Islamic Studies at Concordia College, Sahiwal۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلامیات لازمی انٹر پارٹ 1 میں باب نمبر 2 میں ٹاپک ہے معاشرتی ذمہ داریاں۔ اس کا الف جز ہے محاسن اخلاق۔ محاسن اخلاق سے مراد وہ اچھی عادات اور رویے ہیں جو انسان کی سیرت اور کردار کو خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ اسلام انسانی معاشرے کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے اخلاق حسنہ کو بڑی اہمیت دی ہے اور مسلمانوں کے لیے اخلاقی قدروں کی پاسداری کو مذہبی فریضہ قرار دیا ہے۔ محاسن اخلاق کی تفصیل میں سب سے پہلا ٹاپک ہے دیانتداری کا۔ دیانتداری کا مفہوم ہے کہ امانت رکھوانے والے کی امانت کو پورا واپس کر دینا، اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرنا۔ اسلامی اصطلاح میں دیانتداری کا مفہوم یہ ہے کہ انسان پر اللہ تعالیٰ اور بندوں کے جو حقوق عائد ہوں ان کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، یعنی کسی بھی حقدار کا پورا حق ادا کر دینا دیانتداری یا امانت داری کہلاتا ہے۔ اگر انسان اپنے ذمے دوسروں کے حقوق کی صحیح ادائیگی نہ کرے تو اسے خیانت کہا جائے گا۔ دیانتداری کی اسلام میں بہت اہمیت ہے، بلکہ کسی بھی معاشرے میں معاشرتی تعلقات کے قیام اور مضبوطی میں دیانتداری کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اگر دیانتداری کو اختیار کیا جائے تو لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سلوک کا مظاہرہ کرنے اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے، جس سے گھریلو معاملات سے لے کر کاروباری معاملات تک معاشرتی طور پر خوشگوار رویوں کا اظہار ہوتا ہے۔ دیانتداری کے بارے میں آیات قرآنی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے مالکوں کو ادا کر دو۔ ایک اور آیت مبارکہ ہے، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ اپنی امانتوں اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ ایک اور آیت میں ارشاد ہوا، ان اللہ لا يحب الخائنین، ترجمہ، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بد دیانتی کا نقصان۔ جہاں دیانتداری کے بے شمار فوائد ہیں وہاں بد دیانتی کا نقصان بھی ہے، کیونکہ معاشرتی تعلقات کی استواری کے لیے دیانت ایک بنیادی شرط ہے۔ جس معاشرے سے دیانتداری ختم ہو جائے وہاں کاروباری معاملات سے لے کر گھریلو تعلقات تک ہر جگہ ناقابل اصلاح بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے، لوگ دوسروں پر بھروسہ نہیں کرتے۔ اسلام نے اپنے نام لیواؤں کو ان تمام نقصانات سے بچانے کے لیے دیانتداری کی تلقین کی ہے۔ ارشاد نبوی ہے، لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، جس میں دیانت نہیں اس میں ایمان نہیں۔ حدیث پاک میں منافق کی 3 نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ ارشاد ہوا، آیات المنافق ثلاث، اذا حدث کذب وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، یعنی منافق کی 3 علامات ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب کے بد دیانت معاشرے میں بھی الصادق الامین کے القابات سے پکارا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور آپ کی امانتداری کی بنا پر عرب کے بد دیانت لوگ اور وہ لوگ جو آپ کے قتل کے درپے تھے، پھر بھی وہ اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھتے تھے اور آپ ان کی امانتوں کو محفوظ کر لیتے، جب وہ طلب کرتے واپس کر دیتے۔ احساس دیانت کا عالم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احساس دیانت کا عالم یہ تھا کہ مدینہ ہجرت کے لیے جاتے وقت
بھی آپ کے پاس جن کافروں کی امانتیں تھیں آپ نے ان کی امانتوں کی ادائیگی کا اہتمام فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہ تمام امانتیں سپرد فرما دیں اور بتا دیا کہ یہ فلاں فلاں کفار کی امانتیں ہیں، ان کو واپس کر دینا۔ یہ ہے آپ کے احساس دیانت کا عالم۔ حالانکہ وہ لوگ آپ کے قتل کے در پہ تھے، مگر پھر بھی آپ ان کی امانتوں کو واپس ادا کرنے کا اہتمام فرما رہے تھے۔ دیانتداری کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ اسلام نے دیانت کے مفہوم کو محض تجارتی کاروبار تک محدود نہیں رکھا، بلکہ وسعت دے کر جملہ حقوق العباد کی ادائیگی کو بھی دیانت کے دائرے میں شمار کیا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ اپنی تمام جسمانی، ذہنی، مالی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی امانتیں سمجھیں اور ان سب کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق استعمال کریں، کیونکہ ایک روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محفل میں کی جانے والی باتیں بھی امانت ہیں، یعنی ایک جگہ سے کوئی بات سن کر دوسری جگہ جا کر سنانا بد دیانتی ہے۔ دیانتداری کے بے شمار اقسام ہیں۔ مال و دولت اور اشیاء میں دیانتداری، تجارت اور کاروبار میں دیانتداری، ملازمت میں دیانتداری، جسمانی ذہنی صلاحیتوں میں دیانتداری، مشورے میں دیانتداری اور محفل میں گفتگو میں بھی دیانتداری کو اہمیت حاصل ہے۔ دیانتداری کے بے شمار فوائد و ثمرات ہیں۔ دیانتداری سے آپس میں باہمی اعتماد کی فضا قائم ہوتی ہے، معاشرتی امن قائم ہوتا ہے، فساد کا خاتمہ ہوتا ہے، ظلم کا انسداد ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دیانتداری سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ دیانتداری رضائے الہی کے حصول اور اجر و ثواب کے حصول کا ذریعہ ہے۔ معاشرے میں بھی عزت و وقار حاصل ہوتا ہے اور معاشرے میں بہترین خوشگوار معاشرتی ماحول جنم لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو دیانتداری کے عظیم وصف سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔